دماغوں پر قبضے کی سچی کہانی، در پردہ مقاصد بے نقاب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بے لاگ تجزیہ نگار، بہترین تجزیہ نگار مبشر نعمان اور رضوان رضی۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں، ان سے تجزیہ لیتے ہیں کہ آج ٹیکنالوجی کس کس جگہ استعمال ہو رہی ہے، اور سیاست میں بھی اس ٹیکنالوجی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہم سب سے پہلے چلتے ہیں رضی صاحب کے پاس۔ جی رضی صاحب، السلام علیکم۔ جی میڈیا ٹیکنیکس اور مائنڈ گیم جس کے ماہر ہونے کے دعوے دار ہیں عمران احمد خان نیازی، دنیا میں اس وقت دور دورہ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ پلے کرتے ہیں، اور میڈیا کے ساتھ پلے کر کے اس کی نئی نئی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس بناتے ہیں، اور ٹیکنیکس بنا کے اذہان تک سے کھیلتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے کچھ دن پہلے بائیڈن صاحب کی تقریر سنی ہو تو وہ بھی امریکہ کا صدر، دا آل پاورفل مین آف دا ورلڈ، وہ چیخ پڑا ہے کہ جو نفرتوں کا کاروبار سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، اور جس طرح نفرتیں اور مطلب کہ یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ، اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا، اس پہ کوئی نہ کوئی روک لگانی پڑے گی۔ امریکہ اس کا سب سے پہلا شکار بنا جب ٹرمپو صاحب جو تھے وہ منتخب ہوئے۔ ٹرمپو بھائی نے کیا کیا؟ ٹرمپو بھائی نے جو تھا وہ سوشل میڈیا استعمال کیا، اور انہوں نے اس سوشل میڈیا کو استعمال کے لیے رشیا کی خدمات حاصل کی۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پہ سوال کریں گے کہ رشیا کی خدمات ہی حاصل کیوں کی گئیں؟ تو میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اگرچہ رشیا نے ڈیسک ٹاپ ایجاد نہیں کیا، مطلب ڈیسک ٹاپ دنیا کا ایک ریولوشن تھا جس پہ یہ کمپیوٹر جو بڑی بڑی بلڈنگز کے اندر مقید تھے، ان کو بل گیٹ والے نے اپنا بل گیٹ والے نے اٹھا کے ہر کام کرنے والے آفس میں کام کرنے والے کی ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ پھر لیپ ٹاپ اس کی ایک نئی جدید شکل آئی سامنے، اور پھر یہ سارا کچھ آپ کے موبائل کے اندر محدود ہو گیا، جس کے ذریعے آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس کی ایوولوشن ہوئی نا، لیکن اصل بریک تھرو وہ تھا 80s کے اندر، 82 83 کے بعد، کہ بل گیٹس والے نے جو تھا وہ ڈیسک ٹاپ اٹھا کے آپ کی ٹیبل پہ رکھ دیا، اس کے اندر سافٹ ویئرز آتے گئے، اس کی بھی کیپیسٹی بڑھتی گئی، اور یقیناً موجودہ جو آپ کے سامنے ہے اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب سٹار وار کا پروگرام ابینڈن کیا گیا۔ تو اس کے لیے جو انفراسٹرکچر کھڑا کر لیا گیا تھا اس کو کس طرح استعمال کیا جائے، اس کے لیے سوچا گیا کہ اس کو کمرشلائز کر دیتے ہیں، کمیونیکیشن کو جو ہے ریولوشنائز کر دیتے ہیں، بلکہ ایولوشنائز کرتے ہیں، لیکن وہ ریولوشنائز ہو گئی۔ اس انقلاب کے بعد اب اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں، مختلف قسم کی بجھارتیں آتی ہیں، اس کے اوپر لاجکس آتے ہیں، یہ موبائل کے اوپر، یہ کمپیوٹر کے اوپر، جس کے ذریعے آپ آپریٹ کرتے ہیں لیپ ٹاپ کے اندر، ڈیسک ٹاپ کے اندر۔ اب تو ڈیسک ٹاپ خیر ابنڈنٹ ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی ہماری نسل نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈیسک ٹاپ آیا، اور جب آیا تو مجھے یاد ہے کسٹم انٹیلیجنس جو ہے اس کے دفتر کے اندر کمپیوٹر آیا، تو ہمارے ایک دوست وہاں پہ کام کرتے تھے، نئے CSS کیا تھا تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ چائے پہ انوائٹ کیا دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ کمپیوٹر ہوتا ہے۔ یہ ارلی 80s کی بات۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت BA کے بعد CSS ہو جاتا تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اور نوجوان جو تھے وہ جا کے اعلیٰ عہدوں پہ متمکن ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے جناب وہ ہمیں دکھایا، اور ہم جناب ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، اچھا اینجدہ ہوتا ہے، ٹھیک، ساتھ اس کے ڈاٹ میٹرکس والا وہ بھی لگا ہوا تھا، پرنٹر بھی، وہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب پتہ نہیں بہت سارے بچوں کو ڈاٹ میٹرکس والے پرنٹر کا پتہ بھی ہو کہ نہ پتہ ہو۔ اس کے بعد اس کا جو ایوولوشن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جو میسیجز چلیں گے وہ ان کا ایوولوشن ہوتا ہے۔ 90 کی دہائی ای میل کی دہائی تھی، پھر بلکہ 2004-05 تک یہی سلسلہ چلا، پھر 2005 کے بعد پھر اینڈرائڈ آ جاتا ہے، ایپل آ جاتا ہے، ایپل کے بعد پھر اس کے اوپر سافٹ ویئرز آ جاتے ہیں جو انہوں نے سافٹ ویئرز نے موو کرنا ہے۔ تو ان سافٹ ویئرز کے ذریعے دماغوں میں کیسے گھسا جائے اور ان دماغوں کو چینج کیسے کیا جائے۔ اس ٹیکنالوجی کے اندر رشین ہمیشہ ٹیکنالوجی وائز ایڈوانس رہے،
امریکن سے. آپ کو یہ بات بڑی حیرت انگیز لگے گی، کیونکہ کمپیوٹر کی لاجک کو جب آپ سرپاس کرتے ہیں، اس کو پاس کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہی آپ ہیکر بنتے ہیں نا. ہیکر جو ہوتا ہے وہ تو ایک پریمیم مائنڈ ہوتا ہے نا، جو کمپیوٹر کو لاجواب کر دیتا ہے، کمپیوٹر کو ایسا سوال ڈالتا ہے کہ کمپیوٹر سوچنے پہ آ جاتا ہے کہ اے تو میں بھی نہیں سوچیا. ٹھیک ہے، اور جب وہ سوچی پہ آتے بندھا گیا، جہاں پہ وہ سوچنے پہ پڑتا ہے وہاں پہ وہ جناب اس کے اندر گھس جاتے ہیں، وہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتا نا وہ اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، بال جو ہے وہ ادھر سے آئے گی تو ایسے روکی جائے گی، ادھر سے آئے گی تو ایسے روکی جائے گی. ایک ایسی ڈائریکشن یا اینگل ہوتا ہے جس پہ کمپیوٹر کو سکھایا ہی نہیں گیا ہوتا. اور کمپیوٹر یہ ذہن میں رکھیے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل کا بڑا ٹاپک ہے. کمپیوٹر وہ چیز آپ کو دیتا ہے جو آپ نے پہلے اس کے اندر فیڈ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نئی چیز اس کے پاس کوئی نہیں ہوتی ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو نئے رویے سکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہی آج کی سائنس ہے. پتہ نہیں یہ سائنس جو اگلے 5-6 سال تک سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن آج کی یہی سائنس ہے کمپیوٹر کے حوالے سے. تو خیر جناب، وہ انہوں نے کہا کہ اب دماغوں کو کیسے اپروچ کیا. رشین جو ہیں وہ ایڈوانس ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے ٹرمپو بھائی نے رشین کی خدمات حاصل کی کہ ان سے کہا جائے کہ کس طرح امریکیوں کے ذہن چینج کرے کہ ایک ثابت شدہ زانی شخص کو، ایک ثابت شدہ کرپٹ آدمی کو جس نے ڈیفالٹ کر کے تو بہت سارے پیسے بچائے ہوئے ہیں، ایک ثابت شدہ 2 نمبر شخص کو جو شہرت کے لیے WWE جو پہلے WWF ہوتا تھا اس میں جا کے بھی میک موہن کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہے، شہرت کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا. ٹھیک ہے، اس شخص کو پریزیڈنٹ آف امریکہ، امریکن کا مزاج ابھی اتنا بھی خراب نہیں ہوا، یا ان کا ذوق جو ہے وہ اتنا بھی تباہ نہیں ہوا کہ وہ ٹرمپ کو منتخب کر لیتے. لیکن مائنڈ سیٹ کا فلڈ اس قدر زیادہ تھا، مائنڈز کا فلڈ اس قدر زیادہ تھا کہ ٹرمپو بھائی منتخب ہو گئے. پھر منتخب ہو کے انہوں نے جو عمران خان والی حرکتیں کی ہیں، اور جس طرح انہوں نے امریکن سوسائٹی کو بیڑا غرق کرنا شروع کیا ہے، تو اس سوسائٹی کے اندر جو سیکیورٹی لاکس لگے ہوئے تھے وہ فوری طور پہ عمل میں آئے ہوئے ایک ہی کرنڈے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایک ہی ٹرم کے بعد انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، اور اب وہ پورے امریکہ کے اندر نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں. اس پروسیس کے اندر جو ڈیٹا پروسیسنگ ہوئی وہ بہت کم لوگوں نے پاکستان کے میڈیا پہ فار آبویس ریزن ڈسکس ہونے دی. وہ یہ تھی کہ رشیا کی خدمات حاصل کی، وہ ساری کمیونیکیشن پڑھی گئی، وہ CIA کی رپورٹ کا حصہ ہے کہ جناب CIA تو پھر میرا مطلب ہے کہ وہ تو سسٹم کے اندر سے گھس کے گئی نا، کہ جناب انہوں نے رشین کو کانٹیکٹ کیا. اب رشین کا خیال تھا کہ اگر کل کو فٹ سٹیپ یہاں پہ آ گئے اس امر کے تو ہم کیا کریں گے. تو جو اس کے بعد اس رپورٹ کو انہوں نے پبلک کیا ہے بائیڈن کے آنے کے بعد، اس کے اندر بتایا گیا کہ رشین نے یہ سلسلہ آؤٹ سورس کیا ایران کے اندر، اور ایرانین بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور رشین کی ہی ٹرین یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ایران جو ڈرون جو ہے کاپی کرتا ہے ترکی کی، اور ترکی کی ڈرون کاپی کر کے جو رشیا کو سپلائی کرتا ہے اسے یوکرین مار گراتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر ایران کے اندر آؤٹ سورس کی گئی. اور ایرانی بھی بڑے چلاک ہیں، ان کو سستی لیبر جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ کہاں سے ملے گی. تو پھر اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے ایران سے کھرا گھوم کے کراچی میں آیا، اور کراچی میں پھر 8-9 لوگ پکڑے گئے. جو مطلب اب اندازہ فرمائیں کہ کراچی میں جو تھا وہ اس کا اللہ بھلا کرے امریکہ کا جو تھا وہ انفلوئنس ہو رہا تھا. اب وہ بچے جو پکڑے گئے FIA سائبر کرائم نے پکڑے، وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو ویب سائٹس بناتے تھے، ان ویب سائٹس کے اوپر ڈیٹا ڈالتے تھے، اس ڈیٹے کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سرکولیٹ کرتے تھے. ساڑھے فرشتیاں کو ہی نہیں پتا کہ اس سے امریکی الیکشن جو ہیں وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو کوئی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو خیر وہ اس کے بعد پھر وہ پاکستان کے میڈیا کے اندر باوجود وہ لوگوں کی خبریں دبا دی گئیں، کیونکہ ایران کے ساتھ ہمیں تعلقات بہت عزیز ہیں، تو ہم جو ہیں اس کے اوپر زیادہ کھپ نہیں ڈالتے، اور میڈیا تو کبھی بھی نہیں ڈالتا. میڈیا کے اندر ایران کی حمایت یافتہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس طرح کے ایلیمنٹ، اس طرح کی خبریں جو پاکستان کی سیکیورٹی سے بھی متعلق ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک مائنڈ گیم ہے. امریکہ کے اندر الیکشن اگر کراچی میں بیٹھ کے انفلوئنس ہو سکتے ہیں، میں ریگ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، انفلوئنس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو ایت پاکستان ایک آجے پائن. ٹھیک ہے، تو پھر
پاکستان کے اندر. اسی لیے تو عمران خان کہتا ہے نا 70 لاکھ ووٹ باہر سے ڈلواؤں گا, 1 کروڑ پاکستانی 75 سال میں وہاں پہ گئے ہیں, یعنی 75 سال میں نہ ان میں سے کوئی مرا, میرا مطلب ہے نہ ان کے ہاں کو بچے پیدا ہوئے, نہ وہ کوئی لوکلی اکلیمیٹائز ہوا, ان میں سے کسی نے پاکستان کی شہریت بنڈن نہیں کی, وہ سارے زندہ ہیں اب تک, کیونکہ عمران احمد خان نیازی ایک مہاتما نے نازل ہونا تھا, ٹھیک ہے, اور اس نے بک بک کرنی تھی اور انہوں نے اس کو ووٹ ڈالنے تھے. وہ 70 لاکھ ووٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اوورسیز کے سارے ووٹ ہمیں ڈلیں گے. تو پائن کراچی سے پہ کہ آپ اوورسیز کے ووٹ یا اتنے لٹن روڈ پہ بیٹھ کے اوورسیز کے ووٹ سارے کے سارے عمران خان کو ڈلوا دیں گے. ای میل کے ذریعے ووٹ کی وہ بات کرتا ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے وہ سارے کے سارے عمران احمد خان نیازی کو ڈل جائیں گے. اللہ خیر صلی اللہ. اور یوں یہ اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ وہ پھر اگلے 5 سال کے لیے بھی, بلکہ اگلے 10 سال کے لیے بھی منتخب ہوگا. آپ یوتھیوں کا پروپیگنڈا تو دیکھیں. شکریہ رضی صاحب. اب ہم چلتے ہیں بشر رحمان صاحب کے پاس. وہ اس موضوع پر کیا بات کرتے ہیں. وہ بہت تجربے کار اور بہت جید صحافی ہیں. جی مبشر صاحب. آج میں آپ کو اقتدار کے ایوانوں کی ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں گا کیسے جب اقتدار ہاتھ سے چھوٹا تو عمران خان نے لوگوں کو پچھلے 4.25 سال کی کارکردگی دکھانے کی بجائے ایک نئے بیانیے پہ لگا دیا. کیسے اس ملک کے نوجوان بچوں اور بچوں کے حقائق دکھانے کے بجائے سہانے خواب بیچے گئے. کیسے ایک سیاستدان کی ساری زندگی کی سیاست صرف ایک یو ٹرن کے گرد گھومتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے نام نہاد امیر المومنین بن گیا. لوگ اسے گرد منڈلانے لگے. کیسے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک آباد پاکستانی بھی اس کی باتوں کی دیوانے ہوتے گئے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک میں بسنے والے چھوٹے بچے سے لے کر ایک عمر رسیدہ تک کے اعصاب پر سوار ہو. اعصاب کی اس جنگ میں نہ صرف سوشل میڈیا کی طاقت کو بڑے طریقے سے استعمال کیا گیا بلکہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے. اور ہر وہ تھیوری اور تجربہ استعمال ہوا جس سے بھڑکے ہوئے مایوس لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے. اب وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کیوں لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے اکسا رہا ہے؟ اور بنی گالہ میں آج ہونے والی میٹنگ کا کھرا سچ ہے کیا؟ اس پر تو میں بات کروں گا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. ایک رشین کہاوت ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کو بنیادی ضروریات میں ہی پھنسا کر رکھیں گے, ان کے دماغوں پہ قابض ہو کر رہیں گے, تو وہ آپ سے کبھی سوال نہیں کریں گے. یہی کچھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں کے لوگوں کو ہر وہ چیز بیچی گئی جو ان کے اعصاب پہ سوار کی جا سکے, جس سے یہ لوگ سوال ہی نہ اٹھا سکیں. وہ کیا سوچنا چاہتے ہیں یہ حق بھی ان سے چھین لیا گیا. اسی جب ہم سچ سامنے لاتے ہیں تو ہمارے خلاف مہم چلائی جاتی ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, توہین آمیز جملے کسے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں. مارچ میں جب عمران خان کی سیاسی کشتی نے ہچکولا کھایا تو اس کا صدمہ تو برداشت نہیں کر سکے. اس وقت صبح شام پارٹی کا دانہ لوگوں کی بیٹھک ہوتی تھی اور بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتی تھی, کیونکہ تحریک انصاف کے پاس نہ تو دکھانے کے لیے کوئی کارکردگی تھی اور نہ ہی اتنی سیاسی طاقت بچی تھی کہ اتحادی حکومت کا مقابلہ کیا جا سکتا. پھر آ کر وہ گھڑی آ گئی جب اچانک حالات بدل گئے. ایک شام ایک دانا ایک عقل مند نے مشورہ دیا کہ اگر کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں تو پھر اس قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو جس کی منزل ہی نہ ہو. مختلف مسالوں سے ایک ایسا منجن تیار کیا جائے جس کا کوئی توڑ نہ ہو. ایک صاحب نے غداری کارڈ لا کر سامنے رکھ دیا, دوسرے نے مذہب کارڈ کے مسالے کی آمیزش کا ذکر کیا اور تیسرے شخص نے امریکی سازش ایک لفافے میں لا کر میز پر رکھ دی. چوتھے شخص نے چور ڈاکو کے بیانات کو ایک پیکٹ میں لا کے عمران خان کو پیش کیا اور پانچویں شخص نے امت مسلمہ کے بہترین لیڈر کی چادر عمران خان کو اڑا دی. اب جو چھٹا کھڑا ہوا شخص تھا اس نے ان ساری چیزوں میں تھوڑی کمی محسوس کی. اس نے کیا کیا, کچھ گالیوں اور بگڑے ہوئے ناموں کی چھڑی عمران خان کے ہاتھ میں پکڑا دی اور جو ذائقے میں تھوڑی سی کسر بچی تھی نا وہ سوشل میڈیا کے باقی اکاؤنٹس نے پوری کر دی. یوں ایک ایسا معجون تیار ہوا جس کا توڑ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا. تخیلاتی دنیا میں ایک ایسا عالمی لیڈر تیار ہوا اور وہ عوام میں ان کے حقوق نہیں بلکہ اپنی کوئی بھی کرسی اور طاقت کی جنگ لڑنے پہنچ گیا. لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس کا نام حقیقی آزادی رکھا گیا, امر بالمعروف اس کی پہچان رکھا گیا. پھر تخیلاتی دنیا کے اس عظیم لیڈر کی کنٹینر پر انٹری کروائی گئی اور انہوں نے آتے ہی وہ لفافہ جس کے بارے میں سب سے پہلے طے تھا اس کے بارے میں عمران خان نے اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو کہہ دیا تھا کہ لیٹس پلے ود اٹ. اس لفافے کو ہوا میں لہرایا گیا. پیچھے کھڑے ہو کے ایک شخص نے ان کے کان میں کہا, خان صاحب اس کو 2-3 بار اور لہرائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ واقعی امریکنز جو ہیں وہ ہماری لولی لنگڑی اتحادیوں کی سہارے کھڑی حکومت کو ایک ٹھوکر مار کر انہوں نے گرا دیا. مشیر جیسے جیسے کہتے گئے خان صاحب ویسا ویسے کرتے گئے. جہاں لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ خان صاحب
آپ کی حکومت نے 4 سال میں لوگوں کو ریلیف کیا دیا؟ آپ کی حکومت نے اپنے ٹینیور میں کتنے سرکاری اسپتال بنائے؟ آپ کی حکومت میں کتنے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوا؟ آپ کی حکومت میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا؟ آپ کی حکومت میں کتنے لوگوں کو رہنے کے لیے چھت ملی؟ آپ کی حکومت میں کتنے لوگ بیرون ملک سے پاکستان نوکری کرنے کے لیے آئے؟ اور آپ کی حکومت میں ہمارے ملک کی تجارت میں اضافہ کتنا ہوا؟ آپ کی حکومت میں کتنے ترقیاتی پروجیکٹس پایا تکمیل تک پہنچے؟ کتنے پروجیکٹس میں صرف آپ یا آپ کے ناموں کی تختی لگی ہوئی ہے؟ آپ نے ملک کی معیشت کے سال میں پکڑی تھی اور چھوڑا کہاں اس کو؟ یہ سارے سوال پوچھنے کی بجائے خان صاحب لفظوں کے جال بنتے رہے اور لوگ ان جالوں کے اندر پھنستے رہے۔ اب صرف وہ ایک کنسپریسی تھیوری نظر آ رہی تھی جس سے ان کے دماغوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ سوال پوچھنے کی بجائے ان کے دماغوں کو بند کیا جاتا رہا اور سوال پوچھنے والوں کی زبان بند کی جاتی رہی۔ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کی بوچھاڑ کی گئی، سوشل میڈیا کے ہی ذریعے لوگوں کو ذہنی عیاشی کا سامان تیار کیا جاتا رہا، اور جب ایک کارڈ فلاپ اس کے مقابلے میں دوسرا کارڈ پیش۔ یوں باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ ماننے پہ تیار ہوتے چلے گئے کہ ایک مسیحا کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایک مسیحا کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن ایک مسیحا نے 4 سال کیسے حکمرانی کی، وہ سب کچھ عوام کے ذہنوں سے نکل گیا۔ اس بعد جب چورن ختم ہوا، لوگوں کے دماغوں میں کارکردگی کا سوال جنم لینے لگا تو بات اداروں تک پہنچ گئی۔ ان کے راستے میں جو کچھ آیا اس کو استعمال کرتے گئے، اداروں کا نام لے لے کر بغاوت پہ اکسایا گیا، ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے، رعایا تالیاں بجاتی رہی، لوگ کانوں میں رس کھولتے، پارٹی کے نغموں میں کھوتے چلے گئے، اور ساری پریشانیاں ملک کی اجڑی حالت سے بے نیاز ہو کے مدہوشی کے عالم میں زندگی بسر ہو گئی۔ ستمبر آیا تو جذبات میں تھوڑا ٹھہراؤ آیا، ڈیل کی کوشش کی گئی، وہ کوشش بیکار ہو گئی تو ایک بار پھر مزاحمت اور جارحیت کی چادر اپنے اوپر تاریخی اور ملک بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی، جو آج کل وقفے وقت سے دی جا رہی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ شکریہ لقمان صاحب۔ اب ہم رضی صاحب اور لقمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔